السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عربی کورس کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے ضمائر، ضمیر کی تعریف، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ پڑھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ مزید کچھ الفاظ کی مشق کریں گے۔ جیسے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ضمیر متصلہ کے ساتھ کچھ الفاظ، 6 الفاظ جو 6 جہات تھی ان کی مشق کی تھی، اور وہ کون کون سے تھے؟ یمین، شمال، امام، خلف، فوق اور تحت، نیچے۔ تو یہ 6 الفاظ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ امید ہے آپ نے پوری گردان پڑھی بھی ہوگی، اشاروں کے ساتھ لکھی بھی ہوگی، اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گے۔ اگر کہیں بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہے، اشکال ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ براہ کرم کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، تاکہ ہم اس پر مزید آپ کے سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5 کو۔ پہلے پچھلے اسباق کا اعادہ کرتے ہیں، پھر نیا سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی۔ ضمائر منفصلہ کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ دوبارہ سے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتم آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ دایاں ہاتھ اور اس کی انگلیاں، یہ سب الحمدللہ اب تک آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی۔ ضمائر متصلہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے، علیحدہ سے جدا ہو کر نہیں آتی۔ تو پھر ہم نے ضمائر متصلہ کی کچھ مثالیں بھی پڑھی۔ پہلے ہم نے ضمائر متصلہ یاد کی، وہ بھی ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہو، ہما، ہم، کا، ہما، کم، ہی، نا، یا زیر ہی اور نون الف زبر نا۔ ان کو ہم نے پھر ملا کے پڑھا، 6 جہات پڑھی تھی، ان کے ساتھ ہم نے ملا کے پڑھا۔ جیسے مثال کے طور پہ فوق اوپر کو کہتے ہیں، تو فوقہ اس ایک مرد کے اوپر، فوقہما ان 2 مردوں کے اوپر، فوقہم ان سب مردوں کے اوپر، فوقاکا آپ ایک مرد کے اوپر، فوقکم آپ 2 مردوں کے اوپر، فوقکم آپ سب مردوں کے اوپر، فوقی میرے اوپر، فوقنا ہم سب پر۔ تو اس طرح آپ فوق کے ساتھ ان کی گردان کر سکتے ہیں، ضمائر متصلہ کی گردان کو دہرا سکتے ہیں۔ اور آج ہم 6 مزید الفاظ سیکھیں گے، ان کے ساتھ مشق کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ 6 الفاظ کون سے ہیں آپ یاد کیجئے۔ دونا، جیسے مثال کے طور پہ ہم عربی کا ایک جملہ لے لیتے ہیں، لیسا دونہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو دون کا مطلب علاوہ، بغیر، ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ اسی طرح من دونہ اس کے بغیر، تو دون کا مطلب بغیر۔ لدا دوسرا لفظ ہے لدا۔ لدا کہتے ہیں پاس، جیسے لدیہ میرے پاس، لداہ اس کے پاس، لداہما ان دونوں مردوں کے پاس۔ تو دوسرا لفظ ہوا لدا۔ لدا کا مطلب ہے پاس۔ تیسرا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اقل۔ اقل کہتے ہیں کم کو، اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ چوتھا لفظ ہم یاد کر لیتے ہیں، اس کا الٹ ہے اکثر۔ اکثر کہتے ہیں زیادہ کو۔ تو 4 الفاظ ہو گئے، دونا، لدا، اقل اور اکثر۔ دونا، لدا، اقل، اکثر۔ ان الفاظ کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بعد میں دہرائی کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی رہے گی، ریوائز کرنا آسان رہے گا۔ اور باقیہ 5واں جو لفظ ہے وہ ہے کل۔ کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کل کا مطلب سارا کا سارا، کلن سارا کا سارا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم تمام کے تمام نے۔ تو کلہم سارا کا، ان کے وہ سارے کے سارے، کل سارا، تمام پورا کا پورا۔ اور بعض، اس کا اگر ہم اپوزٹ میں آ جائیں، اس کے متضاد حرف کو لیں تو بعض۔ بعض مطلب کچھ حصہ، دونوں ہی، یہ سارے ہی الفاظ تقریباً اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آخری 4 تو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اقل، اکثر اور کل، بعض۔ دونا اور لدا یہ بھی استعمال ہوتے ہیں بعض تراکیب کے اندر، اردو کے اندر، ورنہ عربی کے اندر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ تو اب ہم ان 6 الفاظ کے ساتھ وہی ضمائر متصلہ لگا کے مشق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دونا پڑھا، تو دونا کے ساتھ دونہو، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم،
دونی دوننا. دوبارہ سے دونہو اس ایک مرد کے بغیر، دونہما ان دو مردوں کے بغیر، دونہم ان سب مردوں کے بغیر. دونکا آپ ایک مرد کے بغیر، دونکما آپ دو مردوں کے بغیر، دونکم آپ سب مردوں کے بغیر. دونی میرے بغیر، دوننا ہمارے بغیر، ہمارے علاوہ. ایسے ہی لدا دوسرا لفظ ہم نے پڑھا، اس کی مشق کرتے ہیں. لداہو، لداہو آخر میں ہو ضمیر متصل کی آ جائے گی. لداہو اس ایک مرد کے پاس، لداہما ان دو مردوں کے پاس، لداہم ان سب کے پاس. قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے لداہم لدیہم، دونوں لفظ ایک ہی ہے، اس کے پر کہیں پر زبر آ جاتا ہے کہیں پر زیر. انشاءاللہ یہ بھی آپ جلدی سیکھ لیں گے کہ جو زبر زیر بدلتے ہیں وہ کیوں بدلتے ہیں کسی بھی لفظ کے اوپر. آنے والے اسباق میں ہم انشاءاللہ اسے کور کر لیں گے. تو فی الحال لداہو لداہما لداہم، لداکا لداکما لداکم، لدیہ. یہاں پہ ہم لدایا پڑھیں گے تو وہ ذرا زبان پر بھاری ہوتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اکثر جو ثقیل جملے ہیں، بھاری جملے ہیں، ان کو آسان کر دیا جاتا ہے، خفیف کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی لدایا پڑھنا مشکل تھا تو اسے لدیہ کر دیا، الف کو یا سے بدل دیا اور دو یا ہو گئے تو پھر ان دونوں کو ملا کے ایک کر دیا تو لدیہ کر دیا. اور پھر لدینا ہم سب کے پاس، لدایا لدینا، لدیہ لدینا، لدایا کو لدیہ کر دیا اور پھر اسی طرح اس کے بعد آخر میں لدینا. لداہو اس ایک مرد کے پاس، لداہما ان دو مردوں کے پاس، لداہم ان سب مردوں کے پاس. لداکا آپ ایک مرد کے پاس، لداکما آپ دو مردوں کے پاس، لداکم آپ سب مردوں کے پاس. لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس. یہ دو ہو گئے. تیسرا لفظ اقل، کم. اقلہ اس سے کم، اقلہما ان دونوں سے کم، اقلہم ان سب سے کم. اقلک اقلکما اقلکم، اقلی اقلنا، اس کو ہم استعمال کر سکتے. ایسے ہی اکثر، اکثرہ اکثرہما اکثرہم، اکثرک اکثرکما اکثرکم، اکثری اکثرنا. صحیح ہے، اکثری اکثرنا. تو یہ اس طرح اکثر سے ہو گیا. آخر میں دو لفظ رہ گئے، ایک کل اور ایک بعض. ان کے ساتھ بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں. کل کی میں پڑھ لیتا ہوں، بعض کی آپ خود سے کوشش کیجیے گا اور پھر 6 کی 6 سے کوشش کیجیے گا. تو دہراتے ہیں، کلہ کلہما کلہم، کلک کلکما کلکم، کلی کلنا. آپ گردان لکھیے گا اور لکھ کے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس حد تک سیکھ چکے ہیں. بعض کی گردان آپ خود سے لکھیے گا، ٹائپ کیجیے گا، بعضہ بعضہما بعضہم، اور اس طرح آگے جتنے صیغے باقی ہیں، جو الفاظ باقی ہیں، ان کی آپ گردان بنا لیجیے گا اور پھر ہم سے شیئر کیجیے گا. اس میں 6 مزید الفاظ ہیں، وہ 6 رشتے ہیں جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں اور ان کے ساتھ بھی مشق کیجیے گا. اب باپ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں، اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں، بنت بیٹی کو کہتے ہیں. اب باپ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ان میں. اب اخ اخت اور ابن بنت، تو یہ 6 الفاظ ہیں. اب باپ ماں اخ بھائی اخت بہن، 5واں ابن بیٹا اور بنت چھٹا بیٹی. تو یہ 6 ہیں، ان سب کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی لگائیے گا. ابوہ ابوہما ابوہم، ابوکا ابوکما ابوکم، ابی ابونا ہم سب کے والد. اور ایسے ہی امہ امہما امہم، اور ایسے ہی اگلے لفظ پہ آ جائیں، اخوہ اخوہما اخوہم، اور ایسے ہی اس سے اگلے پہ آ جائیں بہن پر، اختہ اختہما اختہم. اور اس کے بعد اگر ہم آگے آ جائیں، اخت کے بعد ابن ابنہ ابنہما ابنہم، اور اس کے بعد بنت بنتہ بنتہما بنتہ بنتہما بنتہم، بنتکا بنتکما بنتکم، بنتی بنتنا ہماری بیٹیاں ہماری بیٹی تو بنتنا. تو یہ 6 رشتے ہیں اور 6 الفاظ اس سے پہلے آپ نے یاد کیے. تو ان 12 الفاظ کے ساتھ آپ مشق کیجیے گا، اور مشق آپ اگر باقاعدہ اپنی مشق بھی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر یہ ساتھ اسکرین پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس واٹس ایپ پر نمبر پر ہمیں میسج کیجیے گا اپنی مشق کی. آپ چاہے وائس میسیج ہمیں کر دیں، چاہے کسی ورق پہ لکھ کے سینڈ کر دیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.